الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 3 سے 2 آیت بینہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدوں، شاہد بنا کر، ومبشروں، مبشر بنا کر، ونذیرا، اور ڈر سناتا ہوا. اس قرآن پاک کی آیت بینہ میں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی بے شمار شان بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے فرمایا: یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. آیت کا لفظی اگر ترجمہ کریں تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ نبوت کیا ہے. وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ نبوت کا مطلب بتائیں، تو جواب ملا نبوت کا مطلب اطلاع علی الغیب سے ہے. غیب کی خبریں دینا یہ نبوت کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں کو علم غیب دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے علم غیب عطا کرتا ہے. پہلے رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں
کہ ہم عام لوگوں کو علم غیب نہیں دیتے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ہم عام لوگوں کو علم غیب نہیں دیتے. لیکن آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ ہم رسولوں میں سے منتخب کر لیتے ہیں جن کو علم غیب دینا ہوتا ہے. یہ چوتھے پارے کی آیت تھی. ایک اور جگہ 29ویں سپارے سورہ جن میں رب فرماتا ہے اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، سوائے اپنے پسندیدہ بندوں کے وہ علم غیب کسی کو عطا نہیں کرتا. ان آیتوں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں اللہ پاک انہیں علم غیب عطا کرتا ہے. اب اگر ان دونوں آیتوں کو لیں، وہاں پر ہے یجتبی یعنی اجتبا، اور یہاں پر ہے الا من ارتضی یعنی ارتضا. یہ دونوں لفظ اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ہم نبی پاک کے ناموں میں تلاش کریں تو ہمیں یہ دونوں نام نبی پاک کے ناموں میں ملتے ہیں. نبی پاک کے نام دیکھیں تو اس میں آپ کو مجتبی بھی ملے گا اور مرتضی بھی ملے گا. ویسے تو وہ کسی کو بھی علم غیب دیتا نہیں، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے. اور وہ کس کو عطا کرتا ہے؟ وہ عطا کرتا ہے مجتبی کو، وہ عطا کرتا ہے مرتضی کو. اور جب عطا کر دیتا ہے نا علم غیب تو پھر قرآن میں رب نے فرمایا 30ویں سپارے میں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ جو میں نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا ہے نا، میرا محبوب علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تم جو مرضی آئے میرے محبوب سے پوچھو، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو تمام علم عطا کر دیے. اگر نبی کا ترجمہ آسان لفظوں میں کرے تو نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. آج لوگ بحث کرتے ہیں، بحث نہ کی جائے، صرف ان سے کہو کہ نبی کا مطلب بتا دے کہ نبی کا نام کا مطلب کیا ہے. تو نبی کے نام کا مطلب ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. آقا کریم مجمع صحابہ سے بیان کرنے لگے اور آقا کریم نے ابتدائی دنیا سے لے کر آخر تک، یہاں تک کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، آقا نے تمام اصحاب کو جمع کر کے سارے واقعات ہم سب کو بتا دیے. اللہ تبارک و تعالی نے
اتنے علم عطا کیے کہ ابتدا دنیا سے لے کر آخر تک، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. آقا نے وہاں تک کی ہمیں خبر عطا کر دی. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. دوسرا جملہ انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے. آج اگر کوئی نامور بندہ کسی کو بھیجتا ہے تو سامنے والا اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. کوئی دنیاوی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو سامنے والا اس کو عزت دیتا ہے. تو یاد رہے آقا خود نہیں آئے، رب فرما رہا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اب ہم سب پر لازم ہے کہ آقا کی عزت کرے، آقا کی توقیر بجا لائے، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں. علماء فرماتے ہیں حضور کی آواز اللہ کی آواز قرار پائی، حضور کا بولنا اللہ کا بولنا قرار پایا، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پائی، حضور کا حکم اللہ کا حکم قرار پایا. لہذا اللہ فرماتا ہے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. پھر آگے فرمایا شاہدہ، شاہد کا مطلب حاضر ہونا، حاضر رہنا. مثلا نماز جنازہ ہم پڑھتے، کتنی پڑھا چکے ہوں گے ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں ہم آیت تلاوت کرتے ہیں، دعا اللہم اغفر لحیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا. مالک ہم دعا کرتے ہیں جو حاضر ہیں وشاہدینا ان کی بھی مغفرت فرما، وغائبینا جو آئے نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. پھر آگے وصغیرنا چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، وکبیرنا بڑوں کی بھی مغفرت فرما. سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وشاہدینا بندہ حاضر ہوتا ہے، بخشش کی دعا کرتے ہیں. امام راغب الاصفہانی جو کہ لغت کے امام ہیں، قرآنی آیات کے لفظوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک ایسے شاہد ہیں کہ جو بالبصر بالبصیر دونوں طاقتیں رکھتے ہیں. بصر دیکھنا، بصیر چاند سے طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آقا
مدینے سے جہاں بھی امتی بستے ہیں ان کو دیکھنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، بالبصر اور بالبصیر، اور جسمانی طور پر بھی اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی عطا سے جہاں مرضی آئے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے، اور حضور خود فرماتے سنو، اللہ پاک نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، زمین میرے سامنے اس طرح کر دی، مشرق اور مغرب ان دونوں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ آقا فرما رہے کہ اللہ نے زمین کو میرے سامنے اس طرح کر دیا ہے، تو آقا شاہد ہے۔ پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا، کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی نیکوں کو، نیکوکاروں کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا، خوشخبری۔ اور اس سے پہلے اگر دیکھیں کیسے شاگرد ہیں تو آقا فرماتے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، سنو جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آقا نے فرمایا، اور ایک دن آقا مدینے میں سورج کی ہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب سورج کو گہن لگتا ہے تو اس کی نماز ہے نماز استسقاء۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جاتی ہے۔ آقا نماز استسقاء پڑھا رہے، آقا کریم نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر نماز کی صورت میں پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے نوٹ کر لیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، کیا وجہ؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے سامنے آ گئی، جنت میں کھجوروں کا گوشہ میرے سامنے آیا، میرا دل ہوا کھجوریں توڑ لوں، ہاتھ آگے بڑھایا لیکن ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سنو، اگر وہ کھجوریں توڑ کر میں تمہیں دیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں، کھڑے مدینے میں اور ہاتھ جنت میں جا رہے ہیں، کتنی طاقت ہے کہ کھڑے مسجد نبوی میں ہے اور ہاتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے اے میرے صحابہ، نماز میں صفیں بالکل ٹھیک بنایا کرو،
جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح نماز پڑھاتے ہوئے تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں کیا کر رہے ہو. میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارا خضوع بھی دیکھتا ہوں. خشوع کسے کہتے؟ خشوع ظاہری عمل کہ بندہ کیسے کھڑا ہے, کیسے بیٹھا ہے, یہ ظاہری عمل, اس کو خشوع کہتے ہیں. خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں اندرونی عمل کو کہ میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. آقا فرما رہے صحابہ سیدھے کھڑے ہوا کرو, میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں, خضوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میرے سامنے ہے. رب فرماتا ہے شاہدہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر نبی بنا کر بھیجا ہے, آپ حاضر ہیں, آپ بالبصر بالبصیر ہر قسم کی طاقت رکھتے ہیں. ومبشرا خوشخبری سناتا ہوا, ونذیرا اور ڈر سناتا ہوا. ڈر کس کو؟ کفار کو, بدکار کو, گناہگاروں کو, عاصیوں کو جہنم کا ڈر سناتا ہوا آپ کو بھیجا کہ کفار کو جہنم سے ڈرائیں کہ جہنم بڑی خطرناک ہے. گناہگاروں کو, بے نمازیوں کو, عاصیوں کو, شرابیوں کو, زانیوں کو ڈر سناتے رہے. محبوب ان کو ڈرائیں کہ جہنم بڑی سخت ہے. دوسری آیت وداعیا الی اللہ بِإِذْنِی, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا ہوا. آقا پوری زندگی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. وداعیا الی اللہ بِإِذْنِی, آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ, آؤ. یا ایھا المدثر, مدثر یہ آقا کا نام ہے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایک تنکا کر کے جس طرح پرندہ گھونسلہ تیار کرتا ہے, آقا نے ایک ایک کر کے اسلام دین کے لیے لوگوں کو تیار کیا, اللہ کی طرف بلایا. سراجم منیرا, اور آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح, سورج کی طرح بنایا. آقا کے چہرے پر قربان نہ جائے, دائی حلیمہ قربان جائے ان کی قسمت پر. عرب میں کتنی دائیاں تھی, میں آپ سے پوچھوں کہ کسی دائی کا نام بتائیں تو یقیناً کسی کو نہیں پتا ہوگا. عرب میں کتنی دائیاں تھی. دائی کا مطلب جب بچے پیدا ہوتے تو گاؤں دیہات کی عورتیں آتی مکے شہر میں اور بچوں کو لے جاتی, دودھ پلاتی, پرورش کرتی, گاؤں دیہات کے ماحول میں رکھتی تاکہ بچہ تندرست اور توانا رہے. کتنی دائیاں تھی. دائی حلیمہ مالی طور پر بہت کمزور تھی, خود
کی باڈی میں دودھ نہیں تھا. جس اونٹنی پہ بیٹھی اس اونٹنی میں دودھ نہیں تھا. دودھ تو دودھ، اس اونٹنی میں گوشت بھی نہیں تھا. وہ جو قافلہ چلا تھا نا، ساری دائیاں آگے بڑھ گئی، دائی حلیمہ پیچھے رہ گئی. وہ قافلہ پہلے پہنچ کر مالدار بچوں کو لے لیا. دائی حلیمہ پہنچی نا، سب بچے سودا ہو گیا تھا، صرف ایک بچہ رہا جو کائنات کا سردار ہے. اب وہ دیکھتی ہیں کہ اتنی دور سے آئی ہوں، بچے تو سب چلے گئے، ایک بچہ رہتا ہے، وہ ہے بھی یتیم، باپ بھی نہیں ہے. آقا کریم کے والد کا انتقال آقا کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا. اب یہاں سے مال تو کچھ ملنا نہیں تھا، بچہ بھی یتیم اور کوئی اور بچہ بھی نہیں. دائی حلیمہ نے لے لیا. آقا کو لینا تھا، کائنات کا سردار جیسے اونٹنی پر جلوہ افروز ہوئے نا. اب وہ جتنے قافلہ آگے نکل چکا تھا، اس اونٹنی میں تو جان ہی نہیں تھی. اب اس اونٹنی میں سب سے زیادہ جان آ گئی. اب اس نے جو دوڑ لگائی تو آگے والی اونٹنیوں کو سب کو پیچھے کر کے خود آگے نکل گئی. اب ہوا یہ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آقا کا چہرہ آفتاب، سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، چاند نہیں کا سورج کو کوئی دیکھ کے دکھا دے. سورج سے بھی زیادہ نور علی نور تھا. قرآن میں رب فرما رہا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکدار چہرہ. اب دائی حلیمہ مالی طور پر کمزور ہے. اس وقت 1500 سال پہلے، 15 صدیاں پہلے امیر سے امیر لوگ رات کو دیا بجھا کر سوتے تھے. رات کے وقت دیا بجھا دیتے تھے امیر سے امیر لوگ. لیکن دائی حلیمہ کے گھر آقا تشریف لائے تو اب گاؤں دیہات کی عورتیں جمع ہو گئی. دائی حلیمہ کو بلایا، اے حلیمہ تیرے پاس اتنا مال کہاں سے آیا کہ تو رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی؟ تیرے گھر میں ہر وقت روشنی روشنی ہوتی ہے. دائی حلیمہ نے ان کو جواب نہیں دیا، ان عورتوں کا ہاتھ پکڑا، گھر میں لے گئی، کہنے لگی سنو، جب سے یہ بچہ گھر میں آیا اس دن سے میں نے دیا ہی نہیں جلایا ہے، دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ چہرہ اتنا چمکدار ہے کہ رات ہو یا دن ہو ہر وقت میرا گھر روشن رہتا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آقا ایسا نور لائے کہ پورا زمانہ آقا کے نور سے روشن ہو گیا. جبھی ہم کہتے اور غلط نہیں کہتے، قرآن کی ترجمانی کرتے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. دیکھو تو صحیح سارے جہاں میں کیسا نور چھایا ہے. تو آقا کی آمد سے قبل اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آقا آئے تو زمانہ نور ہی نور ہو گیا. اللہ پاک اس نور والے آقا کی ہم سب کو
پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔